الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق اس کورس کا 30واں سبق ہے۔ نہی کے حوارات ہمارے چل رہے ہیں اور جمل و تصریف یا افعال النہی میں سے تقریباً 6 جملے آپ نے مختلف تعبیرات کے ساتھ سن لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ 7واں جملہ پڑھتے ہیں۔ لا تلک العلک فی الدرس الم تتعظ بمن سبق۔ لا تلک العلک کہتے ہیں ببل چگم، لا تلک مت چباؤ، العلک ببل فی الدرس سبق میں، الم تتعظ بمن سبق کیا آپ نے نصیحت حاصل نہیں کیا ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے تھے؟ جیسے پہلے والوں کو سزا دی ہو تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ لا تلک العلک فی الدرس الم تتعظ بمن سبق کا انا حر افعل ما اشاء فإن اعجبك فبها والا فابتعد عني۔ انا حر میں آزاد ہوں، افعل ما اشاء جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، فإن اعجبك فبها والا فابتعد عني اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لماذا لکت یا ہے لماذا كنت تلوک فی الدرس، لا کا یلوک نصرہ سے ہے، یہ اس کا معنی ہے چگم چپانا، جیسے ببل چباتے ہیں تو اس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لماذا كنت تلوک فی الدرس، آپ سبق میں ببل کیوں چبا رہے تھے؟ الم تتعظ بمن سبق کا کیا آپ نے عبرت حاصل نہیں کی ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے تھے؟ عفوا لا اعاود هذا مرة اخرى میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ لا تلطخ جدران الصف بالبقع أليس هذا صفك لا تلطخ جدران الصف، لطخ یلطخ التلطیخ کا معنی ہے گندہ کرنا۔ لا تلطخ گندہ مت کرو، جدران جدار کی جمع ہے، جدران الصف کلاس کی دیواریں، بالبقع دبے کے ساتھ، دبوں کے ساتھ، الیس ھذا صفک کیا یہ آپ کی کلاس نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے وَمَنِ الَّذِي نَصَبَكَ مُرَاقِبًا عَلَيْنَا كَيْ تَأْمُرَ وَتَنْهَى۔ مَنِ الَّذِي نَصَبَكَ مُرَاقِبًا عَلَيْنَا، نصب کس نے آپ کو مقرر کیا ہمارے اوپر نگران؟ مراقب نگران کو کہتے ہیں، جیسے مراقب الصف، مراقب المحل، مراقب البیت، مراقب المدرسہ۔ كَيْ تَأْمُرَ وَتَنْهَى آپ حکم دیں اور منع کریں، کس نے آپ کو مقرر کیا؟ لِمَ لَطَّخْتَ جُدْرَانَ الصَّفِّ بِبُقَعِ الْحِبْرِ آپ نے کلاس کی دیواریں کیوں گندی کر دیں سیاہی کے دبوں کے ساتھ؟ لِمَ لَطَّخْتَ جُدْرَانَ الصَّفِّ بِبُقَعِ الْحِبْرِ اخطأت وأرجو المسامحة غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ سامح یسامح، مسامحہ کہتے ہیں معافی چاہنا، سامحنی مجھے معاف کر دیجئے۔ نمبر 9واں جملہ ہے لا تمس یا لا تمس لوحة الإزار الكهربائية لئلا تصعق۔ لا تمس یا لا تمس مت چھو لوحة
ازرار الکہربائیہ، ازرار جمع ہے زر کی، ازرار کہتے ہیں بٹن، زر بٹن کو کہتے ہیں، ازرار الکہربائیہ بجلی کے بٹن، لوحہ بورڈ، لئلا تصعق تاکہ آپ کو کرنٹ نہ لگے، لوحۃ الازرار الکہربائیتی بجلی کے بورڈ کا جو بٹن ہے یا بجلی کے جو بٹن ہے اس کا جو بورڈ ہے اس کو مت چھو، لئلا تصعق ای لئلا تکہرب تاکہ آپ کو کرنٹ نہ لگے۔ من قال لك یا اخی مسستها قبل قلیل فلم تکہربنی، من قال لك یا اخی، آپ کو کس نے کہا ہے میرے بھائی کہ هذه اللوحة تصعق، کس نے کہا آپ کو؟ کیوں؟ مسستها قبل قلیل فلم تکہربنی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو چھوا، اس نے مجھے کرنٹ نہیں لگایا۔ لماذا مسست یا مسست لوحة الازرار اما تخاف ان تصعق، آپ نے کیوں چھوا بٹنوں کے بورڈ کو تاکہ اما تخاف ان تصعق، کیا آپ نہیں ڈرتے کہ آپ کو کرنٹ لگ جائے؟ عفوا ما حسبتها تکہرب، میں نے گمان نہیں کیا، میں نہیں سمجھا کہ یہ کرنٹ لگائے گا۔ نمبر 10واں جملہ ہے لا ترتکز علی الکتاب الا تحترمہ، ارتکز یرتکز، ارتکاز کہتے ہیں ٹیک لگانا، کتاب پر ٹیک مت لگاؤ، کیا آپ اس کا احترام نہیں کرتے؟ هل اصبت بالحول اما ترى مرفقی بجوار الکتاب، اصبت بالحول، کیا آپ کو بینگا پن کا بیماری لگ گیا؟ بینگا پن کہتے ہیں دیکھا ایک چیز نظر دوسرا ہے۔ اما ترى مرفقی بجوار الکتاب، کیا آپ نہیں دیکھ رہے میری کوہنی کو جو دیوار کتاب کے پڑوس کے ساتھ، یعنی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کے ساتھ والی چیز پر میں نے ٹیک لگائی ہے۔ ای ارتکز علی الشیء الذی بجوار الکتاب ما کنت رکزت علی الکتاب، ای ما کنت، یہ کہہ رہا ہے کہ اما ترى مرفقی بجوار الکتاب، آپ میری کوہنی کو کتاب کے پڑوس کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، یعنی کتاب کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی ہے، کتاب کے ساتھ، کتاب کے پڑوس میں، کتاب کے ساتھ، کتاب کے اوپر نہیں۔ لما ارتکزت علی الکتاب الا تحترمہ، کتاب پر آپ نے ٹیک کیوں لگائی، آپ اس کا احترام نہیں کرتے؟ عفوا سہوت ولم اشعر بی، معاف کیجیے گا، سہوت بھول گیا، ولم اشعر بھی مجھے پتہ نہ چلا۔ تدریب استعمل الافعال التالیۃ فی النہی حسب النسق السابق، سابق نظم اور نسق کے مطابق آنے والے افعال کو نہی کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لا، یہ تکذب، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں لا تکذب، الا تستحی ان تکذب، آپ جھوٹ مت بولو، کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ نمبر 2 ترفع صوتک، لا ترفع صوتک فی الصف، دوسرا ہے تقہقہ فی الضحک، لا تقہقہ فی الضحک، اس کا معنی ہے لا تقہقہ فی الضحک، زور سے مت ہنسو۔ اور لا تبعثر اوراقک، چوتھا جملہ اس کا نہیں بنائیں گے، لا تبعثر اوراقک فی الصف، اپنے اوراق کو کلاس میں مت پھیلاؤ۔
لا ترتکز علی الکتاب، کتاب پر ٹیک مت لگاؤ، یا لا ترتکز علیہ، مجھ پر ٹیک مت لگاؤ، یا کہہ سکتے ہیں لا ترتکز علی الجدار علی المکتب، لا تلطخ ثیابک، اپنے کپڑوں کو مت گندا کرو، بالحبر، لا تتجشع امامی، لا تلوک البان، لا کیلوک البان، اللبان، اللبان ہے، ویسے بان بھی بولتے ہیں، انہوں نے تو یہاں پہ لبان کا استعمال کیا ہے، اس سے مراد وہی پان ہے، پان کھانا، جسے کہتے ہیں نا لا تلوک اللبان، پان مت کھاؤ، لا تتجشع امامی، میرے سامنے ڈکار مت مارو۔ یہ تھے کچھ تدریب، ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔ نیچے 11واں جملہ ہے لا تترک مصابیح الصف متقدۃ بلا فائدۃ، کلاس کی بجلی کو کھلا ہوا مت چھوڑو، لائٹ کو کھلی لائٹ مت چھوڑو کلاس کی، لا تترک مصابیح الصف، مت چھوڑو کلاس کی لائٹوں کو، متقدۃ، کھلی ہوئی، بلا فائدۃ، بغیر فائدے کے۔ یا اخی اطفأتها ولا ادری من الذی اوقدها مرۃ اخری، اے میرے بھائی میں نے تو ان کو بند کر دیا تھا، پتہ نہیں کس نے دوبارہ جلائی ہیں دوسری بار۔ اطفأتها ولا ادری من الذی اوقدها مرۃ اخری، لماذا ترکت مصابیح الصف متقدۃ بلا فائدۃ، کلاس کی لائٹیں کھلی ہوئی کیوں چھوڑی آپ نے بغیر فائدہ کے۔ اعتذر فقد نسیت، معذرت کرتا ہوں میں بھول گیا۔ لا تدخل قبل ان تدق الباب، دروازہ بجانے سے پہلے مت داخل ہو جاؤ۔ لا تدخل قبل ان تدق الباب، دققته مرارا، میں نے بجایا کئی دفعہ، ولکنک کنت مشغولا فلم تسمع، لیکن آپ مشغول تھے آپ نے نہیں سنا۔ لما دخلت قبل ان تدق الباب، دروازہ بجانے سے پہلے کیوں داخل ہوئے۔ عفوا نسیت فارجو ان تسامحنی، معاف کیجیے گا میں بھول گیا، آپ مجھ سے درگزر کا معاملہ کیجیے، تسامحنی، آپ مجھے معاف کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ان جملوں کو اچھی طرح یاد کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی کافی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔